بڑی عبارت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارض والصلاة علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتابوں کی جو ابتدا ہے بسم اللہ شریف سے، اس کے بارے میں آپ نے پہلے ہی اپنے اساتذہ سے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ جو کام کرتے ہیں توفیق الہی کے بغیر ممکن نہیں. رب کریم کی توفیق کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کی عطا کردہ برکت کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ جو بسم اللہ الحمدللہ ہے نا، اس کا سادہ سا جو فلسفہ ہے، زیادہ باریک باتوں کے بجائے سادہ سی جو بات ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ایک بندہ چاہتا ہے کہ مجھے برکت حاصل ہو، اس برکت کی حصول کے لیے بسم اللہ اور الحمدللہ کو اپنے کاموں کی ابتدا میں لایا جاتا ہے، کتابوں کی ابتدا میں لایا جاتا ہے. اب میری بات سمجھ لیں، ٹھیک ہو گیا. ایک تو یہ بات ہے بسم اللہ اور الحمدللہ کے ساتھ اپنے مثلا کتاب ہے، آپ کوئی بھی دیکھیں نا، کوئی بھی کام کرنا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ برکت حاصل ہو. ایسا ہے نہیں؟ تو برکت حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین سے مدد پانے کے لیے، اس نام نامی کا ذکر کر کے اپنے معاملات سیدھے کرنے کے لیے انسان اپنے کاموں کی ابتدا میں بسم اللہ شریف پڑھتا ہے. وہی معاملہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی وجہ سے کیا کیا، اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ شریف سے. یہ ایک چیز ہے. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر فہو اقطع فہو اجدب. مختلف روایات ہیں، قریب المعنی ہیں. ہر ذی شان کام، وہ کام جس کی اہمیت ہو، اگر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع کیے جائے تو بے برکت ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام امتیوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ اپنے کاموں کی ابتدا بسم اللہ سے کرو. ذی شان، ذی اہمیت کاموں، ذی بال کاموں کی ابتدا بسم اللہ شریف سے کرو. تو اس حدیث کی تعمیل کرتے ہوئے بھی مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ سے کی. یہ دو وجہ میں نے بتا دی، توجہ رکھی اس بات میں، ٹھیک ہے نا؟ تیسری وجہ بسم اللہ سے ابتدا کرنے کی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو دیکھیں، ابتدا کس سے ہے؟ بسم اللہ شریف سے. تو اللہ رب العالمین نے کتاب ہمیں اپنی عطا فرمائی کہ ہم اس کی اتباع کریں، ہم اس کی پیروی کریں جس قدر ممکن ہو. وہ کتاب ہے، مصنف نے بھی کتاب لکھی، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی کلام ہمارے پاس کتابی صورت میں موجود ہے نا. وہ کتاب، یہ بھی کتاب، اس کتاب کی ابتدا بسم اللہ سے. تو مصنف کو بھی چاہیے تھا اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ سے، سو مصنف نے بھی اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ سے کی. یہ تیسری وجہ ہو، سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ چوتھی وجہ اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ شریف سے کرنے کی یہ ہے کہ اس پہ امت کا عمل ہے، اس پہ امت کا عمل ہے. آپ دیکھ لیں علیہ السلام کی جتنی کتابیں ہیں، آپ کو شاید ہی کوئی ایسی کتاب ملے جس کی ابتدا بسم اللہ سے تھا. ٹھیک ہے نا؟ مسلمانوں کی کتابوں کی بات کرتا ہوں. علیہ السلام کی جتنی بھی کتابیں، بالخصوص دینی کتابیں، کچھ ایسی کتابیں جیسے لوگ غیر دینی کتابیں لکھ دیتے ہیں تو ان کا اپنا ایک مزاج ہے، وہ کہانی قصے لکھ دیتے ہیں، ان کا معاملہ اپنا ہے. ہماری بات ہو رہی ہے دینی کتابوں کی. وہ لوگ جو لائق اتباع ہیں، لائق اقتداء ہیں،
ان کی کتابوں کو دیکھا جائے تو ان کی کتابوں کی ابتدا بسم اللہ سے، اور اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ جو اتباع ہے اہل ایمان کی، اس کی اپنی بڑی اہمیت ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جس نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اس نے اہل ایمان کے رستے کو چھوڑا، کسی اور کے رستے کے پیچھے چل پڑا۔ اب آپ دیکھیے نا، رب نے وعید سنائی، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ وعید دو قسم کے لوگوں کے لیے، بات پہ توجہ رکھیے گا، دو قسم کے لوگوں کے لیے یہ وعید ہے۔ ایک وہ جو بعد از وضوح ہدایت اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو غیر سبیل المؤمنین کی پیروی کرتے ہیں۔ تو مومنین کی راہ چھوڑنا معمولی بات نہیں ہے۔ اہل ایمان کا رستہ چھوڑ کے کسی اور کے رستے کی پیروی کرنا کی یہ معمولی جرم نہیں ہے۔ آپ غور کریں، اتنا بڑا جرم ہے کہ رب کریم نے رسول کی مخالفت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب دو جرموں کو اکٹھے ذکر کر کے، دو گناہوں کو اکٹھے ذکر کر کے ایک جیسی سزا کا بیان کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں گناہ برابر کے خطرناک ہیں۔ ایک آدمی ہے، وہ معاذ اللہ کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کر دیتا ہے، اور ایک آدمی ہے وہ بیچارہ رستے میں کوڑا پھینک دیتا ہے۔ تو اب دونوں کو اکٹھے ذکر کر کے ایک سزا ذکر کی جائے تو بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ قتل مؤمن عامدن انتہائی خطرناک گناہ ہے۔ یہ بھی غلط ہے کہ آپ نے رستے کے اندر کوڑا پھینک دیا، لیکن اب یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے کہ اس کو اس کے برابر ذکر کیا جائے اور دونوں کی ایک سزا ذکر کی جائے۔ دو گناہوں کو اکٹھے ذکر کرنا اور دونوں کی ایک سزا بیان کرنا یہ بتاتا ہے کہ دونوں دونوں ایک جیسے گناہ ہیں۔ تو رب نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، بات بتائیے اللہ کے رسول کی مخالفت معمولی بات ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا جرم ہوگا، اس سے بڑھ کر کیا گناہ ہوگا؟ اس کے ساتھ ذکر کیا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور دونوں کو ساتھ ذکر کر کے اب سزا دونوں کی برابر ذکر کی، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جی، تو اہل ایمان کے رستے کی اتباع انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور شدید واجب ہے، بڑی قوی واجب ہے کہ اہل ایمان کے رستے کی پیروی کی جائے اور غیر مومنین کے رستے کے پیچھے نہ چلا جائے۔ تو آپ اہل ایمان کی کتابوں کو دیکھ لیں، کہاں سے کس سے شروع ہو رہی ہے؟ بسم اللہ سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ اجماع عملی اس کو کہتے ہیں۔ اہل ایمان کا اجماع عملی ہے کہ اپنے معاملات، اپنے کاموں کی، اپنی کتابوں کی بالخصوص ابتدا بسم اللہ سے کرتے ہیں۔ اس لیے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ سے کی۔ آپ سمجھے؟ یہ 4 وجہ میں نے بیان کی ہیں، یہ آپ نے بعد میں دہرا لیا، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو میں نے کہا کہ برکت کے حصول کے لیے اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ سے کی۔ دوسری وجہ بتائی جس میں ہے حدیث پاک کی اتباع، تیسری وجہ ہے کلام الہی کی اتباع، اور چوتھی وجہ ہے اہل ایمان کے رستے کی اتباع۔ بات آ گئی ذہن میں؟ یہ وجہ ہے بسم اللہ شریف سے اپنی کتاب کو شروع کرنے کی۔ اور مصنف کے بارے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ اختصار سے یہ سمجھ لیں کہ مصنف ہیں علامہ فضل امام خیرآبادی، فضل امام خیرآبادی۔ مناطقہ کے اندر ایک بڑی مشہور شخصیت ہے علامہ فضل حق خیرآبادی، علامہ فضل حق خیرآبادی، بہت بڑا نام ہے، فقط مناطقہ نہیں، اہل سنت کے اندر بہت بڑا نام ہے علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ ان کے یہ والد ہیں علامہ فضل امام خیرآبادی، ٹھیک ہے نا؟ علامہ فضل حق خیرآبادی، آپ یہ ذہن میں رکھیں، اتنے بڑے وہ منطقی تھے کہ
متاخرین علماء انہیں معلم رابع کا نام دیتے ہیں، معلم رابع۔ معلم اول ارسطو کو کہہ دیا جاتا ہے کہ ارسطو معلم اول ہے، اور معلم ثانی ابو نصر فارابی، معلم ثالث ابو علی سینا، ٹھیک ہے نا۔ معلم رابع وہ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو ایک طریقہ تدریس ہے، طریقہ خیر آبادیہ، طریقہ خیر آبادیہ، تو وہ انہی خیر آبادی جو بزرگ ہیں ان کے ساتھ منسوب ہے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا طریقہ تدریس، ہمارا سے مراد میرا طریقہ تدریس جو ہے یہ طریقہ خیر آبادیہ ہے۔ میں طریقہ خیر آبادیہ کے مطابق تدریس کرتا ہوں، ان کا ایک منہج ہے، ان کا ایک اسلوب ہے۔ تو میرے اساتذہ جو ہیں، میں زیادہ تر جو میں نے پڑھا ہے وہ استاذ العلماء قبلہ علامہ غلام محمد توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے میں نے کافی عرصہ اکتساب فیض کیا ہے، تو زیادہ کتب جو ہے میں نے آپ کے پاس ہی پڑھی ہے۔ تو یہ طریقہ خیر آبادی ہے۔ استاذ علامہ غلام محمد توسوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ شاگرد تھے استاذ الکل علامہ عطا محمد بلیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو اس میں یعنی پاکستان کے اندر جو طریقہ خیر آبادیہ کے مطابق تدریس کرنے والوں میں علامہ عطا محمد بلیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑا، چھوٹا نہیں بہت بڑا نام، اور ملک پاکستان میں جو اکثر علماء ہیں اہل سنت کے، جو بڑے بڑے نام ہیں، اب تو چونکہ وہ بزرگ ہو چکے، اب بیشتر کا وصال ہو چکا، وہ سارے کے سارے شاگرد ہیں علامہ عطا محمد بلیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کتاب کے جو موشی ہیں علامہ عبدالحکیم شرف صاحب، یہ آپ کے پاس اور ہے، اور مکتبے والی ہے نا، تو علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی اس پہ حاشیہ ہے، وہ بھی علامہ عطا محمد بلیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تلامذہ میں سے ہیں، اور وہ میرے استاذ گرامی علامہ غلام محمد توسوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاذ بھائی بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ طریقہ خیر آبادی ہے، یعنی یہ آپ کہیں کہ جو آپ کے پاس سامنے کتاب ہے یہ بھی خیر آبادی بزرگ کی ہے، اور ہمارا جو طریقہ تدریس ہے یہ بھی خیر آبادی ہے۔ تو لہٰذا اس لحاظ سے ہماری اس کتاب کے ساتھ زیادہ بننی چاہیے، وہ تب بنے گی جب آپ محنت کریں گے، محنت نہیں کریں گے تو پھر کتاب تو اپنا ہمارے ساتھ تعارف نہیں کرے گی۔ علامہ فضل امام خیر آبادی، آپ اندازہ کر لیں کہ آپ کا وصال ہوا ہے 1244 ہجری میں، 1244، ابھی کون سی ہے 1443، یعنی آج سے تقریباً 200 سال پہلے مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا۔ آپ علامہ فضل خیر آبادی کے والد گرامی ہیں، بہت بڑی شخصیت، بہت بڑا علم کا پہاڑ علامہ فضل امام خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ٹھیک ہے۔ ان کی کتاب مزید کچھ آگے جو بھی کوئی بات آتی ہے ان سے متعلق تو اس کا ذکر چلے گا۔ جو بات ہو رہی تھی کہ کتاب کی ابتدا بسم اللہ شریف سے کرنے کی، میں نے آپ کے سامنے 4 وجہ بیان کی، ٹھیک ہو گیا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بسم اللہ اسی اسلوب میں کیوں، یہ بھی کہا جا سکتا ہے بسم ہی تعالیٰ، اب یہ بھی نام باری تعالیٰ سے شروع ہو گئی، بسم اللہ تعالیٰ، بس یہ کہہ کے آگے چل پڑتے۔ یہ خاص انداز بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ الگ سوال ہے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کتاب کی ابتدا بسم اللہ سے کیوں، دوسرا سوال ہے کہ بسم اللہ سے تو ہوگی، آپ نے کہا نا جی برکت حاصل کرنے کے لیے، تو آپ یہ کہہ دیتے بسم اللہ تعالیٰ برکت حاصل ہوگی، بسم ہی سبحانہ برکت حاصل ہوگی، بسم ہی تعالیٰ برکت حاصل ہوگی۔ یہ خاص طریقہ بسم اللہ پڑھنے کا کیوں، بسم اللہ کو لانے کا کیوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں جلالت، پھر الرحمن، پھر الرحیم، ایسا کیوں، یہ سوال، ٹھیک ہے۔ جواب بالکل واضح ہے کہ اس میں بھی اتباع حدیث مصطفیٰ ہے، اتباع کلام الہی ہے، اتباع طریق مومنین ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی
پہلے 4 باتیں بیان کی تھی، جی ان میں سے آخری 3 باتیں اس کا جواب بنا، جی کیونکہ حدیث پاک میں کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پوری بسم اللہ شریف مذکور ہے اس کے اندر، جی ٹھیک ہے نا؟ جی آپ نے یہ نہیں فرمایا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو افضل، پوری بسم اللہ شریف موجود ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو اب یہ اسلوب اور پوری بسم اللہ شریف جو لائے ہیں یہ اتباع حدیث مصطفیٰ ہے۔ ادھر قرآن عظیم میں ابتدا یوں نہیں ہو رہی بسم اللہ سبحانہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یوں نہیں ہے، پوری بسم اللہ شریف ہے۔ اور طریقے اہل ایمان بھی یہ ہے کہ وہ اپنے کاموں کی ابتدا میرے بسم ہی سبحانہ سے نہیں کرتے، بلکہ پوری بسم اللہ شریف لکھتے، پڑھتے، بولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس لیے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس اسلوب کو اختیار کیا اور پوری بسم اللہ شریف اس انداز کے ساتھ لے۔ یہ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا، بات آ گئی سمجھے؟ یہ 2 چیزیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہا الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ کے بعد الحمدللہ، اس کا مرحلہ یہاں پر بھی سوال یہ ہے کہ بسم اللہ کے بعد الحمدللہ کیوں؟ یہ کتاب ہے علم منطق میں، اس کتاب کو مسائل منطقیہ سے شروع ہونا چاہیے۔ ازراء تبرک بسم اللہ سے تو ابتدا ہو گئی، اب حمد لانے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی منطقی مسئلہ بیان کرتے جن کے بیان کے لیے اس کتاب کو لکھا گیا، آپ سمجھیں یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے بسم اللہ کے بارے میں حدیث موجود ہے، ایسی الحمدللہ کے بارے میں بھی حدیث ہے۔ جیسے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ، ایسی لم یبدا بحمد اللہ بھی ہے، یعنی ایک حدیث تقاضا کرتی ہے بسم اللہ سے ابتدا ہو، دوسری حدیث تقاضا کرتی ہے الحمدللہ سے ابتدا ہو۔ تو اس حدیث کی اتباع کرنے کے لیے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو بسم اللہ سے شروع کر کے اس کے بعد مسائل منطقیہ کو نہیں چھیڑا، بلکہ کیا کیا آپ نے الحمدللہ سے کتاب کا آغاز کیا۔ یہ بات سمجھ رہے؟ دوسرا جواب یہاں پر یہ ہے کہ اتباع کلام الہی ہے۔ کلام الہی میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد کیا ہے؟ وہ الحمدللہ ہے، آپ نے بھی الحمدللہ۔ تیسرا جواب اتباع طریق مومنین ہے، یعنی وہ جو بعد والے 3 جواب ہیں وہ یہاں پر بھی بنے، یہاں ایک چوتھا جواب بھی ہے۔ جیسے پہلے سوال کے 4 جواب تھے نا، یہاں پر بھی چوتھا جواب ہے۔ وہ کیا ہے؟ بات پہ توجہ دیں۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر واجب ہے، اللہ کریم جل وعلا کی نعمتوں پر شکر واجب ہے، ٹھیک ہے؟ تو انسان ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر پل، ہر لحظہ اس کی حمد و ثنا میں، اس کے شکر کی ادائیگی میں مصروف رہے، جب بھی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، ایک نعمت کے شکر کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں، ساری زندگی فقط ایک نعمت کا شکر ادا کرنے میں گزار دے تو پھر بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ وہ کیسے؟ یہ انشاءاللہ پھر کسی وقت میں تفصیل آپ کو بتاؤں گا، کسی اور موقع پر انشاءاللہ آ جائے گی کہ انسان کو 1000 زندگیاں مل جائیں، 1000 زندگیوں میں فقط ایک نعمت کا شکر ادا کرنا چاہے تو حق پھر بھی ادا نہیں ہوتا، ایک نعمت کے شکر کا حق بھی ادا نہیں ہوتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مالا کہتے ہیں نا جی، مالا یدرک کلو لا یترک کلو، اگر آپ کو مکمل چیز دستیاب نہیں ہے تو ساری کی ساری چھوڑے نہیں، شکر کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، تو اس کا یہ مطلب نہیں اب شکر ادا کرنا چھوڑ دیں، شکر ادا کریں، ٹھیک ہے؟ شکر ادا کریں جس قدر ممکن ہے۔ تو یہ ہے کتاب، خاص اس موقع پہ حمد کیوں؟ اس کا جواب ہے
یہ ہے کتاب، یہ ہے تصنیف جو نعم جلیلہ سے ہے، ذات باری تعالیٰ کی بندوں پر جو نعمتیں ہیں اجل ترین نعم سے ہے۔ ہر ایک نعمت پر شکر واجب ہے، اتنی جلیل نعمت ہے، اس پہ تو شکر واجب ہونا ہی چاہیے، لازمی طور پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ رب العالمین نے کتاب کی تالیف اور تصنیف کی توفیق عطا فرمائی، تو اس توفیق پر شکر ادا کر رہے ہیں، اس لیے کتاب کی ابتدا الحمدللہ سے کر رہے ہیں۔ یہ چوتھی وجہ بن گئی، بات آپ سمجھ دوبارہ سے۔ سوال ہم نے یہ کیا تھا، یہ جواب آپ ذہن میں رکھیں گے، توجہ ہے؟ یہ جو جواب میں دے رہا ہوں، یہ جواب چاروں ذہن میں رکھیں گے، اس پر پھر آگے پھر ہم گفتگو کریں گے۔ اگر یہ جواب آپ کے ذہن میں نہ ہوئے تو اگلی بات ہماری جو ہے وہ آپ کے ذہن میں نہیں بیٹھے گی۔ تو سوال یہ کہ یہ کتاب ہے علم منطق میں، یہ کتاب ہے علم منطق میں، اس کی ابتدا مسائل منطقیہ سے ہونی چاہیے، تو چلے بسم اللہ سے ابتدا کر دی۔ ازرہ برکت کے حصول کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے کتاب کی ابتدا بسم اللہ شریف سے کر دی، برکت تو آ گئی۔ ابھی تو اپنے مقصد کی بات کریں، آپ الحمدللہ میں شروع ہو گئے، بسم اللہ کے بعد مسئلہ منطقی بیان کریں جس کے لیے آپ نے کتاب لکھی ہے۔ آپ نے لوگوں کو حمد و ثنا سنانے کے لیے تو نہیں کتاب لکھی ہے، آپ نے تو لوگوں کو مسائل منطقیہ سمجھانے کے لیے کتاب لکھی ہے۔ تو بسم اللہ کے بعد مسئلہ منطقیہ کیوں نہیں، حمد کیوں؟ ٹھیک ہے، یہ سوال۔ تو اس کا پہلا جواب ہم نے یہ دیا کہ جیسے بسم اللہ کے بارے میں حدیث موجود ہے، ایسے الحمدللہ کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے۔ بسم اللہ کے ساتھ کتاب کی ابتدا کی ہے حدیث پاک کی اتباع کرنے کے لیے، حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کے لیے۔ تو جیسے بسم اللہ کے بارے میں حدیث ہے، ایسے الحمدللہ کے بارے میں بھی حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، تو بسم اللہ والی حدیث پر عمل کیا تو الحمدللہ والی پر چھوڑ تو نہیں سکتے تھے نا، اس لیے الحمدللہ والی حدیث پر بھی عمل کرتے ہو الحمدللہ سے کتاب۔ ٹھیک ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ جیسے کلام الہی کی ابتدا بسم اللہ کے ساتھ ہے، تو بسم اللہ کے بعد الحمدللہ بھی ہے، یہاں پر بھی انہوں نے بسم اللہ کے بعد الحمدللہ کلام الہی کی اتباع کی۔ تیسرا جواب کہ یہ طریق مؤمنین کی پیروی بھی ہے، اہل ایمان اپنے امور کی، اپنے کتابوں کی ابتدا میری بسم اللہ سے نہیں کرتے، بسم اللہ کے بعد الحمدللہ سے بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے بسم اللہ کے بعد الحمدللہ لا کر اہل ایمان کے طریقے کی پیروی کی۔ چوتھی جو وجہ ہے، چوتھا جواب یہ کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر اس کا شکر واجب ہے، اور تصنیف کتاب فی العلوم الاسلامیہ، علوم دینیہ میں کسی کتاب کو تالیف کرنا، کوئی کتاب لکھنا، یہ معمولی نعمت نہیں ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ رب العالمین جس شخص کو اس کی توفیق دے دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے مصنف علامہ فضل امام خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر یہ انعام کیا، ان پہ ان کو توفیق بخشی کہ آپ طلباء کو سمجھانے کے لیے، طلباء کو سکھانے کے لیے، ان کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر علم کی روشنی سے منور کرنے کے لیے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ یہ معمولی نعمت نہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا شکر واجب تھا، اس کے شکر کی ادائیگی ضروری تھی، یہ شکر کی ادائیگی کی جا رہی ہے۔ بات سمجھے؟ چار جواب، تین جواب وہ ہیں جو ہم تین جگہ پر ان کا بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئے؟ بات آ گئی سے، لیکن اب آپ غور کریے گا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان جوابات پہ توجہ رکھیں۔ پہلے جواب پہ پھر آ جاتے ہیں۔ پہلا جواب کیا تھا؟ حدیث پاک کی اتباع ہے۔ ٹھیک ہے، اس پر سوال ہے، اس پر سوال ہے، دوسرے پر بھی سوال ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ یہ جو بیان کیے ہیں، جوابات بیان کیے، ان میں سے اکثر پر سوالات ہیں، وہ ہم بات کرتے ہیں۔ پہلا جواب یہ تھا کہ حدیث مصطفیٰ کی اتباع کی، اس جواب کی صورت میں اعتراض بن گیا۔ آپ جواب دینے چلے تھے نا، اس نے اور اعتراض بنا دیا۔ اس نے کہا بھئی یہ بات تو تم نے ٹھیک کی ہے کہ حدیث کی اتباع ہے،
لیکن اس سے پہلے تم کہہ چکے ہو کہ حدیث کہتی بسم اللہ سے شروع کرو، جی اب کہہ رہے ہو حدیث کہتی الحمدللہ سے شروع کرو۔ احادیث طیبہ ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن بات پہ توجہ کریے گا، ابتدا ہے جزئی حقیقی جس میں تعدد تکسر جائز نہیں ہے۔ اس کو دوسرے الفاظ میں سمجھیں کہ ابتدا ہے ہر چیز سے پہلے لانا، پہلے ہونا۔ جی اب آپ بتائیے کہ حیدر کے بارے میں ہم نے کہا بھائی سب سے آگے بیٹھا ہوا ہے، تو اگر یہ سب سے آگے بیٹھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نہ اس کے برابر کوئی ہے نہ اس سے آگے کوئی ہے، سب سے آگے یہ جبھی شمار ہوگا۔ تو اب بسم اللہ کو، بسم اللہ سے ابتدا کا مطلب ہے سب سے پہلے بسم اللہ لاؤ۔ آپ کہہ رہے ہیں بھئی الحمدللہ کے بارے میں بھی یہ حدیث موجود ہے، جب الحمدللہ کے بارے میں بھی یہ حدیث موجود ہے تو اس کا مطلب ہے سب سے پہلے الحمدللہ لاؤ۔ یہ تو حدیثوں کے بھی تعارض ہو گیا نا، ذہن میں رکھیں، بات پہ توجہ کرنا۔ دلیلوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اذا تعارض تساقطا، کیا جملہ بولا جاتا ہے؟ اذا تعارض تساقطا، دلیلیں باہم جب متعارض ہوں، لڑ جائیں، بھڑ جائیں تو دونوں ساکت ہو جاتی ہے، مطلب کسی پر بھی عمل نہیں کیا جاتا۔ ہو جو ہے میں نے دلیل کہا ہے، حدیث نے کہا، حدیث کے لیے یہ الفاظ نہیں بولیں گے، حدیث کے لیے یہ نہیں کہیں گے کہ اذا تعارض تساقطا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو نخبہ کے اندر لفظ استعمال کیے وہ توقف کا استعمال کیا ہے، ادب بھی سمجھے نا، ٹھیک ہے نا، از خدا جو یم توفیق ادب، کہ بے ادب محروم است سے لطف رب۔ تو اب حدیث کے بارے میں یہ لفظ بولنا کہ جب احادیث آپس میں متعارض ہوں تو وہ ساکت ہو جاتی ہیں، گر جاتی ہیں، یہ مناسب لفظ نہیں ہے، اچھا لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نخبہ کے اندر اس کے لفظ استعمال کیے توقف۔ کیا لفظ ہے؟ توقف، کہ بھئی جب احادیث با متعارض ہوں، جمع ممکن نہ ہو، تو اب ان پر عمل کے سلسلے میں ہم متوقف رہیں گے۔ بات وہی ہے کہ عمل نہیں ہوگا۔ تساقطا کے معنی بھی یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ہم کوئی اٹھ کے اس چیز کو دیوار کے ساتھ دے ماریں گے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک کسی کو رجحان حاصل نہیں ہوتا تب تک ان پہ عمل نہیں ہوگا، عمل کے سلسلے میں توقف ہوگا۔ تساقطا کے معنی یہی ہے، مطلب یہی بنتا ہے۔ لیکن آپ غور کریں کہ حدیث کے معاملے میں مطلق دلیلیں تو آپ کہہ سکتے ہیں نا، اذا تعارض تساقطا، لیکن اب بات اگر حدیث کی ہو تو یہ الفاظ جو ہے وہ حدیث مصطفیٰ کے شایع نشان نہیں، اس لیے اہل علم نے یہاں پر تساقط کے لفظ استعمال نہیں کیے، توقف کے لفظ استعمال کیے۔ یا حدیث طیبہ کے بیچ اگر جمع ممکن ہو تو پھر تو جمع کیا جائے گا، جمع ممکن نہ ہو تو پھر ان پر عمل کے سلسلے میں توقف کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہنا کہ معاذ اللہ وہ حدیثیں گر جائیں گی، وہ متساقط ہو جائیں گی، یہ حدیث کے شایع نشان لفظ ہے۔ بات ہے ذہن میں، الفاظ کا جو چناؤ ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہاں پر جو ہم تقریر کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ پہلا ہم نے جواب دیا کہ یہ حدیث مصطفیٰ پہ عمل ہے۔ معترض اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ ابھی بسم اللہ کے بارے میں بھی آپ نے یہ جواب دیا تھا، کل عمر نذیب لم یکتب بسم اللہ، الحمدللہ کے بارے میں بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کل عمر نذیب لم یکتب بحمد اللہ۔ بات پہ توجہ کریں، اعتراض بنا کہاں سے؟ اعتراض بنا کہاں سے؟ اعتراض یہاں سے بن رہا ہے جو بھی بیان کر رہا ہوں، وہ کیا؟ ابتدا جزئی حقیقی ہے جس میں تعدد تکسر جائز نہیں ہے۔ اس کو چونکہ منطق ہے نا، اسی اسلوب میں بات کرو جب بات بنے گی۔ اس کو سادہ لفظوں میں سمجھنا چاہو تو اس کا مطلب یوں کہیں گے کہ ابتدا کا مطلب ہے ہر شے سے پہلے،
इब्तिदा का मतलब है हर शय से पहले बिस्मिल्लाह को हर शय से पहले लाओ तो अल्हम्दुलिल्लाह हर शय से पहले नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह को हर शय से पहले लाओ तो बिस्मिल्लाह हर शय से पहले नहीं। ठीक है ना। तो पहले जिस अंदाज में बयान किया वो क्या है कि इब्तिदा है जुज़ई हकीकी जिसमें ताद्दुद तकस्सुर जायज़ नहीं। बिस्मिल्लाह से इब्तिदा करो तो अल्हम्दुलिल्लाह से नहीं हो सकती, अल्हम्दुलिल्लाह से करो तो बिस्मिल्लाह से नहीं हो सकती। तो ज़ाबिता है दलीलों के बारे में, हदीसों के बारे में नहीं कहेंगे, दलीलों के बारे में कि इज़ा तारज़ा तसाकता, जब दो दलीलें बाम मुतारिज़ हो जाएं तो वो साकित हो जाती हैं, कोई भी काबिल अमल नहीं रहती। हदीस तय्यबा के बारे में बोलेंगे कि जब अब्बा मुतारिज़ हों तो जमा करने की कोशिश की जाएगी, जमा मुमकिन ना हो तो अब उन पर तवक्कुफ, उन पर अमल के सिलसिले में तवक्कुफ होगा, किसी पर भी अमल नहीं किया जाएगा। जब ये बात आपके ज़हन में आ गई तो अब इनमें तो तारुज़ है ना, इसका मतलब है ना बिस्मिल्लाह वाली हदीस पे अमल होगा ना अल्हम्दुलिल्लाह वाली में। तो हम कह रहे हो हमने दोनों पे किए। उसूल का तकाजा ये है कि किसी पर ना हो। क्यों? इसलिए कि इनका आपस में तारुज़ है। बिस्मिल्लाह से इब्तिदा करो तो अल्हम्दुलिल्लाह से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह से करो तो बिस्मिल्लाह से नहीं। एतराज़ बना नहीं। खुशीद है तो जो है ये एतराज़ है। तो उसका जवाब समझने से पहले तमहीद ये है कि इब्तिदा के कई मानी हैं। इब्तिदा हकीकी, इब्तिदा उर्फ़ी, इब्तिदा इज़ाफ़ी, ये तीन माना ज़हन में रखें। और भी इब्तिदा के मानी। इब्तिदा हकीकी कहते हैं हर शय से पहले। इब्तिदा हकीकी क्या है? हर शय से पहले। इब्तिदा हकीकी क्या है? हर शय से पहले। इब्तिदा उर्फ़ी है मकासिद से पहले, मकसूद से पहले। इब्तिदा इज़ाफ़ी है कुछ चीज़ों से पहले, भले सारी चीज़ों से पहले हो, भले बात चीज़ों से पहले हो। आप गौर करो ना, इब्तिदा इज़ाफ़ी के लिहाज से ये जो आपकी किताब है वो मेरे पास सफ़र नंबर 119 है। देखें ना, यहाँ पर इन्होंने अपना नाम लिखा कि अना मोहम्मद फजल इमाम अल खैराबादी। ठीक है ना, सफ़र नंबर 119 है। आपके पास शायद और है। तो इससे पीछे पीछे यानी जो आखिरी जुमला है, इससे पीछे पीछे सारे का सारा इब्तिदा में है। इब्तिदा इज़ाफ़ी बात से पहले। इब्तिदा इज़ाफ़ी क्या है? बात से पहले। तो अब एक जुमले से भी पीछे जो है वो इब्तिदा में शुमार है। बात आप समझ लीजिए, ये तमहीद है। दोबारा समझिए, इसका जवाब समझने से पहले मुख्तसर तमहीद ये है कि इब्तिदा के कई इतलाक़ात हैं, इब्तिदा की कई क़िस्में हैं। एक है इब्तिदा हकीकी, इब्तिदा इज़ाफ़ी, इब्तिदा उर्फ़ी। इब्तिदा हकीकी ये है कि हर शय से पहले। इब्तिदा हकीकी क्या है? हर शय से पहले। इब्तिदा उर्फ़ी है मकासिद से पहले, मकसूद से पहले। मकासिद यहाँ पर क्या है? मसाइल मंतकिया। ठीक है, इससे पहले जो भी है वो इब्तिदा में है। ठीक हो गया। तीसरा है इब्तिदा इज़ाफ़ी, बाद से पहले। किससे पहले? ये होगी तमहीद। अब आते हैं जवाब की तरफ। मोतरिज़ ने कहा था इब्तिदा जुज़ई हकीकी। मैंने आपको कहा था मनशाए एतराज़ ये है, ये जुमला इब्तिदा जुज़ई हकीकी है जिसमें ताद्दुद तकस्सुर जायज़ नहीं। जब इब्तिदा जुज़ई हकीकी उसमें ताद्दुद तकस्सुर जायज़ नहीं, बिस्मिल्लाह से शुरू करो तो अल्हम्दुलिल्लाह से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करो तो बिस्मिल्लाह से नहीं, ये एतराज़। तो उसका जवाब ये है कि जुज़ई हकीकी है, इब्तिदा हकीकी। बात समझ रहे हो? इब्तिदा जुज़ई हकीकी है, हमने माना, लेकिन इब्तिदा की सारी किस्में जुज़ई हकीकी नहीं है। इब्तिदा हकीकी जुज़ई हकीकी है, इब्तिदा उर्फ़ी जुज़ई हकीकी नहीं है, इब्तिदा इज़ाफ़ी जुज़ई हकीकी नहीं है। आपका इतराज़ तब बनता है जबकि दोनों हदीसों में इब्तिदा के माना इब्तिदा हकीकी किए जाए, यानी हर शय से पहले। बिस्मिल्लाह हर शय से पहले हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हर शय से पहले नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हर शय से पहले हो तो बिस्मिल्लाह हर शय से पहले नहीं। आप समझ रहे हो बात? तो तब एतराज़ बनता। लाजमी थोड़ा ये कि दोनों हदीसों में
ابتدا کے معنی جو ابتدا حقیقی کیوں؟ جی آپ بسم اللہ والی حدیث میں ابتدا حقیقی کا ارادہ کریں، جی الحمدللہ والی حدیث میں ابتدا اضافی کا بھی کر سکتے ہیں، عرفی کا بھی کر سکتے ہیں۔ جی بسم اللہ سب سے پہلے، جی الحمدللہ مقاصد سے پہلے جی یا بعد سے پہلے۔ جی حدیثیں جمع ہو گئی نہیں جمع ہو گئی؟ جی جب جمع ہو گئی تو پھر توقف والا مسئلہ ہی نہیں۔ جی میں نے آپ کو کہا تھا نا جی کہ جب حدیثوں میں تعارض ہو تو جمع کرنے کی لو جمع ہو گئی ہیں، جب جمع ہو گئی ہیں تو اب توقف والا مرحلہ اس تک ہم پہنچے نہیں۔ جی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابتدا والی حدیث میں بھی ابتدا کے معنی ابتدا، بسم اللہ والی حدیث میں بھی ابتدا کے معنی ابتدا عرفی ہو، الحمدللہ والی میں بھی ابتدا عرفی ہو، جی دونوں میں ابتدا عرفی ہو، جی یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جی سمجھو، ابتدا عرفی یعنی مقاصد سے پہلے، بسم اللہ کو بھی مقاصد سے پہلے لانا، الحمدللہ کو مقاصد سے پہلے لانا، جی۔ یہ دو جواب کافی ہیں۔ جی۔ بات میری سمجھو نہیں سمجھی؟ جی۔ ٹھیک ہو گیا؟ دوبارہ سمجھیے دھیان سے۔ جواب سمجھنے سے پہلے تمہید تھی، تمہید میں ہم نے بیان کیے 3 قسمیں، کس کی؟ ابتدا کی، ابتدا حقیقی، ابتدا عرفی اور ابتدا اضافی۔ اس تمہید کے بعد جواب کی تقریر یہ ہے کہ آپ کا اعتراض تب بنتا ہے جب کہ دونوں یعنی آپ نے جو کہا نا ابتدا جزئی حقیقی ہے، ہم نے مانا جزئی حقیقی ہے، لیکن ابتدا کی ہر قسم جزئی حقیقی نہیں ہے۔ ابتدا حقیقی جزئی حقیقی ہے، ابتدا اضافی جزئی حقیقی نہیں ہے، ابتدا عرفی بھی جزئی حقیقی نہیں ہے۔ اگر دونوں حدیثوں میں ابتدا کے معنی ابتدا حقیقی کے ہوں تو پھر اعتراض بنتا ہے، آپ کا اعتراض درست ہے، لیکن میرے بھائی اس پہ کیا دلیل ہے کہ دونوں حدیثوں میں ابتدا کے معنی ابتدا حقیقی کے ہیں؟ کوئی دلیل نہیں۔ بسم اللہ والی حدیث میں ابتدا حقیقی بناؤ، الحمدللہ والی حدیث میں ابتدا عرفی بناؤ، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ والی حدیث میں ابتدا حقیقی بناؤ، الحمدللہ والی حدیث میں ابتدا اضافی بناؤ، دونوں میں ابتدا اضافی بناؤ، دونوں میں ابتدا عرفی بناؤ۔ توقف کا جو مرحلہ ہے وہ تب آتا ہے جب کیا ہو؟ جمع ممکن نہ ہو۔ جہاں جمع ممکن ہے اس لیے ان احادیث طیبہ کو جمع کر کے دونوں پر عمل کیا جائے۔ اتنی بات آپ سمجھیں؟ یہ جو ہم جواب دیے نا الحمدللہ کے بارے میں، ان پر سوالات اور بھی ہیں، یہ انشاءاللہ اگلے سوال کرتے ہیں۔ اتنی بات سمجھیں؟ یہ دہرائیں گے آپ، ٹھیک ہے؟